بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے اسے بدل دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح کہ غلط کام ہے مت کرو۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، ہمت نہ ہو، قوت نہ ہو، فبقلبہ، تو کم سے کم اپنے دل سے اس کے خلاف ایک نفرت کا معاملہ رکھے۔ اور یہ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کی ہم مضمون ایک روایت ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جسے اللہ نے اس کی امت میں بھیجا ہو مجھ سے پہلے، الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب، مگر اس کے لیے اس کی امت میں سے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب جو ہیں وہ ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ، اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ وہ ان نبیوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے رہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو کوئی جہاد کرے ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو دل کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ بھی مومن ہوگا۔ فلیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، ایمان کی نفی کلی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو چونکہ یہ اہم موضوع ہے، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک جوڑے کی حیثیت سے آتے ہیں بالعموم۔ 10 مقامات پر یہ دونوں اصطلاحات ایک جامع اصطلاح کی شکل میں آتی ہیں۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ہے اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اے میرے بچے نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو کچھ تجھ پر بیتے اسے برداشت کر۔ یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے بدی کا سے روکنے پر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، اشرار اور بدمعاش اور بدقماش یہ لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کی مخالفت کریں۔ اب یہ مخالفت ہر طرح کی ہو سکتی ہے، وربل بھی ہو سکتی ہے، فزیکل بھی ہو سکتی ہے، زبانی کلامی بھی ہو سکتی ہے، اور بالفعل اقدام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اب صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو۔ اسی طرح مکی قرآن ہی میں سورہ حج کے اندر آیت آتی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ تو ایک فرد کے اعتبار سے ہے،
اور یہ گویا کہ حکمت اور فطرت کا تقاضا ہے۔ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، وہ ایک حکیم انسان تھے، سلیم الفطرت سلیم العقل۔ تو جن نتائج تک پہنچے وہ گویا کہ فطرت، انسانی فطرت اور حکمت کا تقاضا ہے۔ وہ تو ایک واحد کی شکل میں آ گیا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اب اس کی ایک بلند ترین سطح ہو سکتی ہے، جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں اللہ اگر زمین میں اقتدار عطا فرما دے تو کیا کریں گے وہ؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کر دیں تو نمبر 1 وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، نمبر 2 وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نمبر 3 وہ بدی کو سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بحیثیت مجموعی یہ دونوں گویا کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، 2 پہیوں پہ گاڑی چلتی ہے ورنہ ایک پہ تو گھومتی رہے گی۔ تو 2 پہیے کیا ہیں؟ نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، اور 10 مرتبہ ہے جن میں سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے 4 جو مقامات ہیں قرآن کی وہ بیان کیے۔ بہت سے حدیث میں آیا، ان میں سے ایک حدیث بیان کی۔ اب ان میں سے زیادہ اہمیت نہیں عن المنکر کی ہے۔